یہ دنیا کچھ بھی کہہ دے، باپ تو باپ ہوتا ہے۔ باپ کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بہت مضبوط ہوتا ہے، بہت طاقتور ہوتا ہے، اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے الفاظ کی، اس کو ضرورت نہیں حکایات کی، اس کو ضرورت نہیں کہانیوں کی، اس کو ضرورت نہیں قصوں کی، وہ تو باپ ہوتا ہے۔ باپ کے لیے نا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آنکھ میں کھولوں ہی نہ، آنکھ بند کر لوں، کیونکہ میں آنکھ کھولوں گی تو پھر میری نا آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی یہ تو بتائے کہ وہ درخت جو سب کی دھوپ برداشت کرتا ہے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو چھاؤں دینے کے لیے، جب اس کو دھوپ لگتی ہے تو اس کو کہاں کی چھاؤں چاہیے ہوتی ہے؟ اور جو 7 دروازوں میں سے سب سے بڑا مرکزی دروازہ ہے وہ باپ کے نام پہ کھلنا ہے۔ باپ رو کیوں نہیں سکتا؟ باپ اپنے آنسو کیوں نہیں دکھا سکتا؟ باپ اپنی تکلیف، اپنا درد کیوں نہیں بتاتا؟ کیسے ان کو بتائے کہ مجھے دھوپ لگتی ہے؟ کیسے ان کو بتائے کہ میرے پاؤں کے تلووں میں گرمی لگ رہی ہے؟ کیسے ان کو بتائے کہ مجھے ریت چبھتی ہے؟ اپنے کپڑے نہیں لے گا، اس کا سائز 10 سال پرانا بھی وہی تھا، وہی کپڑے کہتا ہے میرے پاس تو ہے، مگر بچوں کا نیا جوڑا لے آئے گا، نئی جوتی لے آئے گا۔ بیٹے لاہور میں بہت زیادہ لوگ ہو گئے ہیں، بیٹا کسی سے الجھنا نہیں ہے، بیٹا کسی سے الجھنا نہیں ہے۔ میرے والد صاحب نہاتے ہوئے نکلے ہیں وہاں سے، تہمت باندھی ہوئی ہے، ہاتھ میں ٹاول پکڑا ہوا، گیلے جسم کے ساتھ اس تار کو پکڑ لیا انہوں نے۔ ماں تھوڑا نرم دل ہوتی ہے، معصوم سی ہوتی ہے، نرمی رکھتی ہے اولاد کے ساتھ۔ باپ جو ہے تھوڑی سی سختی بھی دکھاتا ہے، تھوڑا سا سخت ہوتا ہے۔ اور جانتی ہیں وہی بچہ جو چل نہیں سکتا تھا، جو بول نہیں سکتا تھا، 17 سال 8 ماہ اور 9 دن کی عمر میں آل پاکستان بیڈمنٹن چیمپئن بنا۔ اور جب بچے جوان ہو جاتے ہیں نا تو باپ تنہا رہ جاتا ہے، اکیلے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے، پھر پڑا ہوتا ہے اپنے کمرے میں، کوئی نہیں ہوتا اس کے پاس۔ عربی زبان میں آبجیکشن یعنی اعتراض کا منیمم صیغہ، خفیف ترین کمزور ترین لفظ اف ہوتا ہے۔ کوئی بڑی بیماری ہو جائے نہیں بتاتا کہ مجھے بیماری ہو گئی ہے، مجھے یہ ہو گیا۔ مدت کے بعد خواب میں آیا تھا میرا باپ اور اس نے مجھ سے اتنا کہا خوش رہا کرو۔ مجھے پڑھایا لکھایا، یہ گھر، یہ کھانا پینا، یہ گروسری، یہ سب کچھ یہ آپ کا فرض تھا، آپ نے پیدا کیا تھا تو پھر آپ نے پالنا آپ ہی نے تھا نا، کوئی پڑوسیوں نے آ کے پالنا تھا۔ کاش میں ان کو بتا سکتا کہ آپ دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں، میں نے آپ جیسا انسان نہیں دیکھا، میں نے آپ میں کوئی برائی نہیں دیکھی، میں نے کوئی کمی نہیں دیکھی آپ ایک پرفیکٹ شخص ہیں۔ بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام، فضا ہے میرا نام۔ آج کا پوڈ کاسٹ دی فضا علی شو میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ باپ خاموش ہوتا ہے، لیکن اس کی خاموشی میں وہ سب کچھ ہوتا ہے جو لفظوں میں کبھی کہا نہیں جاتا۔ باپ وہ ہوتا ہے جو خود دھوپ میں جلتا ہے تاکہ اس کی جو اولاد ہے نا وہ سایہ محسوس کر سکے، اپنی خواہش جوتوں کے تلووں کے ساتھ گھسا دیتا ہے، رگڑ دیتا ہے، اور ہمارے جو خواب ہے نا وہ صاف ستھری کتابوں میں لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ باپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ صفت کہا جاتا ہے، مگر کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ یہ صفت کیوں بن گیا۔ وہ مسکرانے سے پہلے 100 بار اس بات کا حساب لگاتا ہے، رونے سے پہلے اپنی ذمہ داریوں کو یاد کرتا ہے۔ باپ وہ واحد رشتہ ہے جو اپنی تکلیف کو کبھی بھی اپنی کہانی میں نہیں بیان کرتا، بلکہ خاموشی سے قربانی میں بدل دیتا ہے۔ ہم ماں کی دعا کو تو محسوس کرتے ہیں، مگر باپ کی محنت اکثر ہمیں تب نظر آتی ہے جب وہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، وہ اپنی بیماریاں چھپا لیتا ہے تاکہ گھر میں خوف نہ پیدا ہو جائے، وہ اپنی ہار چھپا دیتا ہے تاکہ جو اولاد ہے نا وہ ہار ماننا سیکھے ہی نہ۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ناظرین ہم اس باپ کی بات کریں گے جو بہت کم بولتا ہے مگر سہتا سب سے زیادہ ہے، کیونکہ سچ یہی ہے کہ دنیا کچھ بھی کہہ دے، باپ تو باپ ہوتا ہے۔ کاشف فراز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ٹاپک ہے باپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اتنا بڑا ٹاپک ہے آج کا، اتنا گرینڈ ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک کے لیے بھی کہتی ہوں نا جیسے ہم ماں کے لیے سانز بھرتے ہیں تو باپ کے لیے نا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آنکھ میں کھولوں ہی نہ، آنکھ بند کر لوں، کیونکہ میں آنکھ کھولوں گی تو پھر میری نا آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے۔ کیا کہیں گے باپ؟ کیا ہوتا ہے باپ؟ فضا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ ہم نے بچپن سے ماں کے حوالے سے بہت گفتگو سنی، بہت آیات سنی، بہت احادیث سنی، بہت واقعات سنے، بہت حکایات سنی،
بہت قصے سنے, بہت قربانیوں کی داستانیں سنیں, مگر یہ ایک ایسی ہستی ہے جو بہت ہی انڈر ایسٹیمیٹڈ رہی ہے. ایک ایسی ہستی ہے جو بہت انڈر ریٹڈ رہی ہے. شاید باپ نے کچھ اس طرح سے اپنا کردار, اپنا مقام, اپنی ہستی, اپنا وجود بنایا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید باپ کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو بہت مضبوط ہوتا ہے, بہت طاقتور ہوتا ہے, اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے الفاظ کی, اس کو ضرورت نہیں حکایات کی, اس کو ضرورت نہیں کہانیوں کی, اس کو ضرورت نہیں قصوں کی, وہ تو باپ ہوتا ہے. لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ وہ باپ جو ہے اس کا بھی کبھی دل چاہتا ہوگا کہ میرا بھی نام لیا جائے, میری بھی قربانیوں کا ذکر کیا جائے, مجھے بھی کسی اچھے لمحے میں یاد کیا جائے. کوئی یہ تو بتائے کہ وہ درخت جو سب کی دھوپ برداشت کرتا ہے اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو چھاؤں دینے کے لیے, جب اس کو دھوپ لگتی ہے تو اس کو کہاں کی چھاؤں چاہیے ہوتی ہے. اے اللہ. کبھی ہم نے یہ پوچھا ہے کہ ابا جب تمہارے جوتے گھستے ہیں اور تمہیں مما لے کر جاتی ہیں کہ آؤ آپ کو نئے جوتے لے کر دوں, آپ آتے ہوئے بچوں کے لے آتے ہیں. کبھی اس سے آپ نے پوچھا ہے کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں اور آپ سے کہا جاتا ہے دوائی لے لو, آپ کہتے ہیں نہیں پہلے بچے کی فیس جمع کروا دیتے ہیں. کبھی اس سے پوچھا ہے کہ جب عید پہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے نیا سوٹ سلوانا ہے, آپ کے لیے آیا تھا وہ لے لیں, تو کہتے ہیں میرے بڑے بیٹے کو دے دو. اور جب بڑی عید پہ کہا جاتا ہے دوسرا سوٹ آپ کو سلوا دیں, تو کہتے ہیں میرے چھوٹے بچے کو دے دو. اور جب کہا جاتا ہے کہ آپ نے اتنے عرصہ ہو گیا نیا سوٹ ہی نہیں پہنا, تو آگے سے جواب ملتا ہے ابھی میں نے تھوڑے دیر پہلے ہی تو سلوایا تھا. اور جانتے ہیں وہ تھوڑی دیر کتنی ہوتی ہے؟ 10 سال. 10 سال پہلے کا. ایک بات اور بھی میں سوچتا ہوں, وہ باپ جو ہے جس کا 10 سال پہلے ایک ہی ناپ تھا اور آج بھی اس کا وہی ناپ ہے, اس کی صحت کو کوئی فرق نہیں پڑ سکا. وہ کتنا مضبوط چیز ہے جو اپنے آپ کو اتنا مینج رکھے ہوئے ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس کے بچے اسے بوڑھا نہیں ہونے دیتے. اگر وہ ہو بھی جائے تو بتا نہیں سکتا. وہ اپنی بیوی کے سامنے, اپنی بیٹی کے سامنے, اپنے بیٹوں کے سامنے اور اس معاشرے کے سامنے اس طرح سے خود کو پیش کرتا ہے کہ جیسے اسے طاقتور کوئی اور نہیں ہے. لیکن آپ جانتے ہیں اس طاقت کے پیچھے چھپا کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک بہت بڑا رتبہ جو اسے اللہ نے دیا. اور جانتے ہیں وہ رتبہ کیا ہے؟ جب اللہ نے کہا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے, تو جانتے ہیں اس جنت کا پہنچنے کے لیے دروازہ بھی ہوتا ہے. اور جو 7 دروازوں میں سے سب سے بڑا مرکزی دروازہ ہے وہ باپ کے نام پہ کھلنا ہے. جب تک باپ کے نام پہ دروازہ نہیں کھلے گا, آپ ماں کے قدموں میں مجھے جنت تک نہیں پہنچ سکتے. باپ رو کیوں نہیں سکتا؟ باپ اپنے آنسو کیوں نہیں دکھا سکتا؟ باپ اپنی تکلیف, اپنا درد کیوں نہیں بتاتا؟ اس لیے کہ اگر وہ رونا شروع کر دے, اگر اس کے آنسو بہنا شروع ہو جائیں, اگر وہ اپنا درد بتانا شروع کر دے فضا, تو ان بچوں کا تو حوصلہ وہ ہے. باپ تو ایک پہاڑ کی طرح ہوتا ہے جو ساری سردی, گرمی, چھاؤں, دھوپ, طوفان, ہوائیں برداشت کرتا ہے, مگر اس پہاڑ کے نیچے جن کو سایہ دیا ہوتا ہے, سکون دیا ہوتا ہے, عافیت دی ہوتی ہے, حفاظت دی ہوتی ہے, کیسے ان کو بتائے کہ مجھے دھوپ لگتی ہے, کیسے ان کو بتائے کہ میرے پاؤں کے تلووں میں گرمی لگ رہی ہے, کیسے ان کو بتائے کہ مجھے ریت چبھتی ہے, کیسے ان کو بتائے کہ جن قدموں پہ چل کر میں روزانہ کام پر جاتا ہوں وہ کانچ کے ٹکڑوں کے اوپر رکھ کے قدم جاتا ہوں. وہ اس لیے نہیں بتا پاتا, وہ اس لیے نہیں رو پاتا, وہ اس لیے سنجیدہ رہتا ہے, وہ اس لیے طاقتور رہتا ہے کہ اس کے بچے اس کا حوصلہ ہیں, اس کی وائف اس کو دیکھ رہی ہے, اس کا گھر اس کو دیکھ رہا ہے, وہ ایک سائبان کی طرح ہے. پھر آپ نے کہا وہ بتا کے کس کو بتائے؟ فضا سارے تو اس کو آ کر بتاتے ہیں, پاپا مجھے یہ چاہیے, پاپا مجھے وہ چاہیے, پاپا مجھے فیس دینی ہے, پاپا مجھے موٹر سائیکل لے دو, پاپا میری فیس ادا کر دو, پاپا مجھے کپڑے لے دو, پاپا عید آنے والی ہے, پاپا میں نے مری جانا ہے, پاپا میں نے سیر پہ جانا ہے, پاپا میرے دوستوں کے ساتھ جانا ہے, پاپا میں نے کھانا کھانا ہے. وائف بھی اسی کو کہتی ہے فلاں فوتگی پہ جانا ہے, فلاں شادی پہ جانا ہے, فلاں عزیزوں کے گھر جانا ہے, فلاں نے ہمارے گھر آنا ہے. اب مجھے بتائیے وہ کس کو بتائے؟ سب کی سنتا ہے, سب کے لیے جو چاہتا ہے اس کو پورا کر کے دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے یہ, اور یہ ذمہ داری سماج نے نہیں اس کو صرف دی, دین نے بھی دی, مذہب نے بھی دی, معاشرے نے بھی دی, اور کچھ خود بھی اس نے اپنے اوپر اٹھا لی. ایک بات بتائیں مجھے, سب سے پہلے یہ جو ایک باپ ہے تو میل نا, ہوتا تو لڑکا ہے. اب جب اس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی اس وقت اس کی کتنی خواہشات ہوتی ہیں, یہ بائک لینی ہے, اچھی مہنگی گاڑی ہاتھ میں ہونی چاہیے, اچھے کپڑے, کوٹ, سوٹنگ, اچھے مٹیریل کی چیزیں, چپل, جوتا. گاڑیوں کا بڑا شوق ہوتا ہے مردوں کو, ہے نا. جو لڑکے ہوتے ہیں تو ان کو بڑی لڑکپن کی خواہشیں ہوتی ہیں کہ میں نے مہنگی سے مہنگی گاڑی لینی, جب میں کماؤں گا میں گاڑی نکالوں گا, یہی خواہش رکھتا ہے. جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے,
جیسے بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ جو اپنی خواہشیں ہیں ان کو مار کے وہ اپنے بچوں کے لیے چیزیں لینا شروع کر دیتا ہے. جیسے بھی آپ بتا رہے تھے کہ اپنے کپڑے نہیں لے گا, اس کا سائز 10 سال پرانا بھی وہی تھا, وہی کپڑے, کہتا ہے میرے پاس تو ہے مگر بچوں کا نیا جوڑا لے آئے گا, نئی جوتی لے آئے گا, بچوں کے اتنا سا نشان بھی پڑ جائے گا جوتے پہ, کہے گا خراب ہو گیا نیا لے کر آنا ہے. تو یہ پھر خواہشیں کہاں مر جاتی ہیں؟ ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں. طاہر شہیر کا بہت خوبصورت شعر ہے, ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں, باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں. واہ. خواہشیں مرتی نہیں ہیں کہیں پر بھی. کبھی زندگی انسان کی خواہش بھی مر سکتی ہے, جس کی سانس آتی ہو, جس کے دل کی دھڑکن چلتی ہو, جس کے خون کی رگیں چل رہی ہوں. خواہشیں کبھی اس کی مرتی نہیں ہیں. پھر خواہشیں تبدیل ہو جاتی ہیں, پرائورٹیز تبدیل ہو جاتی ہیں آپ کی. آپ کو نظر آتا ہے کہ جو میرا بیٹا ہے, جو میری بیٹی ہے, جو میری بیوی ہے, وہ میرے اوپر تکیہ کیے بیٹھے ہیں. اگر میں خواہشیں پوری کرنے میں لگ جاؤں گا تو ان کی خواہشیں کون پوری کرے گا؟ اس نے اپنے باپ کو بھی ایسے ہی دیکھا ہوتا ہے. اس کے باپ کی بھی اتنی ہی خواہشیں تھیں, لیکن جو ہی وہ باپ بنتا ہے اپنی ساری خواہشیں اپنے بچوں میں دیکھنا شروع کر دیتا ہے. آپ جانتی ہیں دنیا میں واحد ہستی باپ ہے جو اپنے بچے کو اپنے سے آگے جاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. واحد دعا اس کی ہوتی ہے, واحد کوچ وہ ہوتا ہے جو چاہتا ہے پلیئر اس سے اچھا کھیلے. واحد باپ کو اچھا لگتا ہے جب کوئی اس کے بچے کی تعریف کرتا ہے, اس کے لباس کی, اس کے کلچرڈ ہونے کی, اس کے مینرڈ ہونے کی, اس کی اچھی گفتگو کرنے کی, اس کا اچھا لباس پہننے کی, اس کا اچھا بولنے کی, اس کی اچھی نیکی کی, اس کی تابعداری کی. سب سے زیادہ فخر اس کے باپ کو ہوتا ہے. اور جانتی ہے باپ یہ فخر کیوں نہیں بولتا؟ اس کو چاہیے نا کہ وہ کہیں مجھے فخر ہے, لیکن وہ اندر ہی اندر رکھتا ہے. اسے لگتا ہے باپ کی نظر بھی لگ جاتی ہے اولاد کو. وہ اتنا خاموش ہو جاتا ہے اپنے بیٹے کو دیکھ کر, اندر سے بہت خوش ہوتا ہے, بہت فخر محسوس کرتا ہے, لیکن باہر کبھی کہہ نہیں پاتا. فیضا میں کس طرح آپ کو بتاؤں کہ جب میں آپ کا پروگرام کر کے نکلتا ہوں نا جمعے کو, اور میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں, تو مجھے پہلا فون جو دنیا میں آتا ہے وہ میرے باپ کا آتا ہے. 85 سال عمر ہے ان کی, فیصلہ آباد میں ہوتے ہیں وہ. سب سے پہلے جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ بہت اچھے, بہت اچھے, بہت اچھے, شاباش, گڈ, ویری گڈ. اونچی اونچی کہتے ہیں 4-5 دفعہ, شاباش, بہت خوب, بہت خوب جی, بہت مزہ آیا ہمیں, بہت اچھا بولے آپ, شاباش. اور اس کے بعد کیا ان کا جملہ ہوتا ہے؟ بیٹے غرور نہیں کرنا, بیٹے گھمنڈ نہیں کرنا. یہ سارا اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے ہے جو اس نے آپ کو اور مجھے چند الفاظ دے دیے. بیٹا کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا. اور پھر شروع ہو جاتی ہے میری ٹھکائی. جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ بیٹا فلان جگہ بات غلط بول دیا آپ نے, بیٹا فلان جگہ آپ کے لفظ ٹھیک نہیں تھے, بیٹا فلاں حدیث کو دوبارہ پڑھ لینا تھا, بیٹا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی چیز وابستہ کرو تو اس میں زیر زبر کی غلطی بھی نہیں ہونی چاہیے. آپ جانتی ہیں جب وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں وہ اپنے فخر کو چھپا رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ کہیں ان کی نظر ان کے بیٹے کو نہ لگ جائے. اور وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب میری نشریات ختم ہو اور کب مجھ سے بات کریں. بعض کا پتہ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا جی ایک بات اتنی اچھی لگی, دل کر رہا تھا نشریات میں ہی فون کر دوں آپ کو. مجھے بتائیے کون ہستی اور ہے اس کائنات کی جو اس طرح اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہوگی؟ آپ کو پتہ ہے میری اس کو عمر کتنی ہے جانتی ہیں آپ؟ نہیں. میں 54 سال کا ہوں, 54 ایئر میری ایج ہے. میں 89 میں فضا لاہور میں آیا تھا, فرسٹ ایئر میں گورنمنٹ کالج لاہور پڑھنے کے لیے. ان میں سے 3 سال وہ نکال دے جب میں پاکستان آرمی میں تھا, اور 3-4 سال وہ نکال دیں جب میری پوسٹنگ فیصل آباد میں تھی. 89 سے لے کر 25 تک کتنے سال بنتے ہیں؟ تقریباً 30-35 سال کا سفر ہے میرا لاہور میں. اور جانتے ہیں ایک شخص ہے جو صبح مجھے فون کر کے 7:30 بجے, جانتی ہیں کیا کہتا ہے؟ بیٹے لاہور میں ٹریفک بہت ہو گئی ہے, گاڑی آہستہ چلایا کرو. بیٹے صبح ناشتہ کر لیا تھا؟ کیا کھایا تھا؟ بیٹے اپنی صحت کا خیال رکھا کرو. بیٹے ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے, اگر کوئی تیز سوار آ رہا ہو گاڑی سائڈ پہ کر کے اس کو راستہ دے دیا کرو. بیٹا چوک میں گاڑی روک دیا کرو. بیٹے اپنی صحت کا بہت خیال رکھا کرو. بیٹے لاہور میں بہت زیادہ لوگ ہو گئے ہیں, بیٹا کسی سے الجھنا نہیں ہے. جب میں کسی دوسرے شہر جاتا ہوں تو مجھے واحد فون میرے باپ کا آتا ہے, بیٹا کھانا ٹائم پہ مل گیا تھا, رات نیند پوری کر لی تھی, بیٹا تمہاری صحت ٹھیک ہے, سفر سے تھک تو نہیں گئے. مجھے بتاؤ فضا کیا دنیا میں کسی اور کو میرا کوئی احساس نہیں سوائے میرے باپ کے؟ میرا باپ مجھ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے. دنیا کا ہر باپ اپنی بیٹی اور بیٹے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے. مجھے ان باتوں کا نہیں پتا تھا. میں بھی ویسے ہی تھا جیسے آپ کہتی ہیں. ون آف دا موسٹ فیشنیبل پرسن گورنمنٹ کالج. جانتی ہیں 2 سال الیکشن میں میں نے لڑکیوں کو ہرایا, ایک لڑکا ہوتے ہوئے, جہاں ووٹنگ زیادہ لڑکیاں ڈالتی ہیں, ووٹر زیادہ لڑکیاں ہوتی ہیں. 2 سال اپنے فیشن کے اوپر, اپنی ڈریسنگ کے اوپر, اپنی گفتگو کے اوپر.
اور اس سب کے پیچھے کون تھا؟ میرا وہ باپ جو بچپن میں جب میں تیسری جماعت میں تھا تو مجھے کٹنگ لا کے دیا کرتا تھا، یہ پڑھو. بڑا میرا دل چاہ رہا ہے آج میں آپ کے سامنے وہ تقریر پیش کروں جو تیسری جماعت میں نے پیش کی اور لگاتار 6 سال تک میں اسکول کا ونر رہا. تیسری جماعت میں، یعنی آئی واز جسٹ 7 and 8 years of age، اور میرے والد صاحب کٹنگ نکال کے لکھ کے مجھے وہ تقریر دے رہے ہیں. کیا ہے سنائیں پھر. میدان قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. جب میں نے یہ بولا تو میرے والد نے کہا نہیں، قتل حسین بیٹا لام پورا ادا کرنا ہے. بچپن کی یاد دیکھیں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میدان کربلا میں جب دشمن قریب آ گیا تو امام حسین نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اے یزید بن القیس، اے شیس بن الشیس، کیا تم نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ پھل پک چکے ہیں، کھجوریں سرسبز ہیں، اگر تم آؤ گے تو ہمیں اپنا وفادار پاؤ گے؟ مگر کوفیوں نے جواب دیا، ہرگز نہیں، ہم نے نہیں کہا تھا. حضرت امام حسین نے فرمایا، واللہ تم نے ہی کہا تھا، مگر اب تم نہیں مان رہے کیونکہ تم نے میرے قتل کا پکا ارادہ کر لیا ہے. آپ کے اس خطبے کے بعد بھی کوفی نہ مانے اور آخر کار آپ نے اپنے 72 جانساروں کے ساتھ 10 محرم الحرام کو جام شہادت نوش فرمایا. سرداد نادا دستر دستے یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. یہ تیسری جماعت کے بچے کی تقریر ہے جو اس کا باپ حاجی محمد شبیر اسے لکھ کر دے رہا ہے. اور جانتے ہیں میری ایک تقریر تھی جو میں لگاتار 10 سال تک ونر رہا، پورے ڈویژن کا نہیں، پورے صوبے کا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تھی. بہت مزے کی بات بتاؤں فضا، جس دن مجھے آپ کے پروڈیوسر نے کہا کہ والد کے اوپر ہم نے پروگرام کرنا، اسی دن، اور میں ابھی آپ کو دکھا کے بھی جاؤں گا آج، اسی دن میرے ایک دوست اور ان کے والد جو کہ میرے استاد تھے میٹرک کے، گورنمنٹ ہائی اسکول موروسی پور ڈسٹرکٹ ٹوپا ٹیک سنگھ کے، وہ عمرہ ادا کرنے گئے ہوئے تھے. وہ بزرگ ہیں 90 سال کے. ان کا بیٹا میری عمر کا 54 سال کا ہے، میرا کلاس فیلو تھا، اظہر امین اس کا نام ہے. ان کے والد امین صاحب ہمارے ٹیچر تھے. کہنے لگے کاشف، کال آئی ان کی، اور کال بھی آئی ویڈیو کال. جب میں نے ایسے کیا تو دیکھا ایک بزرگ کھڑے. تو میں نے کہا سر آپ کی کیسی طبیعت ہے؟ کہتے بیٹے میں روزہ رسول پر آیا ہوں، تمہاری تقریر جو تم نے 9ویں جماعت میں کی تھی مجھے روزہ رسول پر کھڑے ہو کے یاد آ گئی. تم نے رسول اللہ کے بارے میں جو الفاظ کہے تھے وہ مجھے یہاں یاد آئے، تو میرا دل چاہا میں تمہیں روزے کی جالیاں چوم کے دکھاؤں. ماشاءاللہ 90 سال کا استاد اپنے بچے کو. کیا بات. اور یہ جو خوبصورتی نصیب ہوئی مجھے، یہ میرے والد کی اس تقریر کی وجہ سے ہوئی جس میں انہوں نے الف سے یہ تک مجھے بتایا کہ حروف تہجی کیسے تمہارے نبی کی تعریف کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے ایک باپ جو اپنے اس بیٹے کو جو بول نہیں سکتا تھا. فضا آپ کو پتا ہے میرے بارے، میری اب ہسٹری بھی آپ کو نہیں پتا ہوگی. فضا میں 2 یا 3 جماعت میں پڑھتا تھا، مجھے الیکٹرک کرنٹ لگ گیا. میں باہر کھیل رہا تھا، ایک تار تھی، کیبل تھی جو کہ جس کے ساتھ انٹینا، ایک زمانے میں انٹینے ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں یہ کھلے تار کے انٹینے ہوتے تھے، ہم لگاتے تھے، ہلاتے تھے اس کو اور پھر آتا تھا. انٹینے کو باندھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک تار جو نیچے لٹک رہی تھی. بارش بہت ہوئی تھی، ہاسپٹل میں ہمارا گھر تھا سرکاری، میری والدہ ہاسپٹل میں تھی. تو میں نے سمجھا کہ شاید یہ ویسے ہی کوئی تار ہے، تو میں نے کہا اسے جھولا جھولتے ہیں جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. جو ہی میں نے تار کو پکڑا تو وہ ایکچولی الیکٹریسٹی کرنٹ کی 420 وولٹ کی تار تھی. اس تار نے مجھے پکڑ لیا اور میرے ہارٹ میں، دل کے اندر یہاں سوراخ ہے میرے، یہاں پر، یہاں چلی گئی. میرا ہارٹ نظر آتا تھا یہاں سے دھڑکتا ہوا، اتنی اندر چلی گئی. میرے والد صاحب کہیں باہر سے آئے تھے اور وہ نہا رہے تھے. کسی بچی نے بھاگ کر کہا کہ آپ کے بیٹے کو بجلی کی تار نے پکڑ لیا. میرے والد صاحب نہاتے ہوئے نکلے ہیں وہاں سے، تہمت باندھی ہوئی ہے، ہاتھ میں ٹاول پکڑا ہوا، گیلے جسم کے ساتھ اس تار کو پکڑ لیا انہوں نے. اس تار نے مجھے چھوڑ دیا، میرے باپ کو پکڑ لیا. پھر میرے کچھ لوگوں نے آ کر میرے والد کو اس تار سے چھڑایا. میرے والد کے ہاتھوں پر آج بھی یہاں پر نشان ہیں اس تار کے. میں چھوٹا تھا، میرے نشان کافی حد تک ٹھیک ہو گئے، لیکن میرے والد کے ہاتھوں پر آج بھی وہ نشان ہیں. فضا میں گر گیا. آج کے ٹاپک میں بتانا بہت ضروری تھا یہ واقعہ. فضا میں گر گیا اور مجھے ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ بچہ بول نہیں سکے گا اور چل نہیں سکے گا. اچھا. میرے میرے ہاتھ مڑ گئے، میرے پاؤں مڑ گئے اور میرا چہرہ یوں ہو گیا اور یہاں سے تھوک گرتا رہتا تھا، پانی گرتا رہتا تھا، میں بول نہیں سکتا تھا. میری جو چارپائی ہے یا مسہری ہے یا کرسی ہے وہ اٹھا کر باہر رکھ دی جاتی تھی تاکہ میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتا رہوں. اس وقت اگر کسی نے میری مدد کی، میرا باپ تھا. اور جانتے ہو مجھے کیا کہتا تھا
یہ بچہ ایک دن چیمپئن بنے گا, یہ تقاریر کرے گا, یہ بیڈمنٹن کھیلا کرے گا. ان کو پتا تھا میں بچپن سے بیڈمنٹن کا بہت شوقین تھا, اور میں ہنستا تھا کہ میرا باپ مجھے دیکھ کر شاید اس کے حواس قائم نہیں رہ گئے. وہ بچہ جو بول نہیں سکتا, جو بچہ چل نہیں سکتا, دنیا بھر کے ڈاکٹروں نے جس کو انکار کر دیا, سب کو چیک کروایا گیا, میرے والد نے کہا یہی بچہ ایک دن چلے گا, یہی بچہ ایک دن بولے گا. کتنی امید تھی ان کو, پتا تھا. اس بچے کو وہ اخبار کی کٹنگز, نوائے وقت اخبار ہمارے گھر آیا کرتی تھی, اس اخبار میں نور بصیرت ایک آتا تھا, عبدالرشید غازی صاحب کا مضمون آیا کرتا تھا, بہت بڑے عالم تھے اس زمانے کے. ان کی کٹنگز کاٹ کے میرے والد نے اتنی بڑی فائلیں بنا کے میرے لیے رکھی ہوئی تھی, جب میرا بیٹا ٹھیک ہوگا ان سب کو پڑھے گا. جب میں تھوڑا سا بہتر ہونا شروع ہوا تو انہوں نے وہ ساری کٹنگ مجھے دی, میں نے پڑھنی شروع کر دی. اس میں کیا تھا, اس میں حوصلے کا پیغام تھا, اس میں خاتم النبیین کے حوالے سے, انبیاء کے حوالے سے, آیات قرآنی کے حوالے سے, احادیث کے حوالے سے. جو میں پڑھتا جاتا تھا مجھ پہ اچھا اثرات ہوتا چلا. وہ مریض جو کسی ڈاکٹر سے ٹھیک نہیں ہوا, اسے اس کے باپ نے اچھی گفتگو سے, اچھی تحریر سے, اور اس کے اوپر کامیاب اور ایک سکسیسفل گفتگو سے ان کانوں نے بچپن میں یہ سنا کہ یہ بچہ چیمپئن بنے گا. اور جانتی ہیں وہی بچہ جو چل نہیں سکتا تھا, جو بول نہیں سکتا تھا, 17 سال 8 ماہ اور 9 دن کی عمر میں آل پاکستان بیڈمنٹن چیمپئن بنا. وہی بچہ جو بول نہیں سکتا تھا, گورنمنٹ کالج لاہور کی طرف سے ٹرائی لنگول, انگلش, اردو, پنجابی تینوں زبانوں میں ورلڈ چیمپئن بنا تقریر میں. اس کے پیچھے صرف ایک ہستی تھی, میرا باپ تھا, میرا باپ ہے. واہ. اچھا کاشف صاحب, ماں تھوڑا نرم دل ہوتی ہے, معصوم سی ہوتی ہے, نرمی رکھتی ہے اولاد کے ساتھ. باپ جو ہے تھوڑی سی سختی بھی دکھاتا ہے, تھوڑا سا سخت ہوتا ہے. وجہ؟ عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگو جان سے, عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگو جان سے, یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. باپ کی جو سختی ہے, باپ کا جو رویہ ہے, باپ کی جو گفتگو ہے, باپ کی جو پلاننگ ہے, باپ کی جو باؤنڈریز ہیں, باپ کی جو لمیٹیشنز ہیں, باپ کا جو کردار ہے اور باپ کا جو بیہیویئر ہے, وہ ایک بچے کو اچھا انسان بنانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. آپ نے کمپیریزن کیا ماں کا والد کے ساتھ, دونوں کا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا. جو عمومی طور پر ہماری مائیں ہیں, جس ایج کا میں ہوں, جو جنریشن ایکس کہلاتی ہے, جنریشن وائی کہلاتی ہے, ان کے ہاں ماؤں کا اتنا ایکسپوجر نہیں ہوا کرتا تھا. فضا, آپ جیسی مائیں جو ورکنگ لیڈی ہیں, یہ بہت بعد کا فینومینا ہے, 80s کا, 90s کا یا جنزی کا فینومینا ہے. یہ ہمارے دور میں جو مائیں ہوتی ہیں ان کا ایکسپوجر نہیں ہوتا تھا, ان کا باہر لوگوں کے ساتھ ورکنگ لیڈی نہیں ہوتی, بہت کم ہوتی تھی, اگر ہوتی بھی تو, اور اگر ورکنگ بھی ہوتی تھی ان کا ایکسپوجر بھی اتنا نہیں ہوتا تھا. باپ جو ہوتا ہے نا فضا, اس کا بڑا ایکسپوجر ہوتا ہے, تجربہ بڑا ہوتا ہے, رنگ برنگے لوگوں سے ملنا, رنگ برنگی دنیا دیکھنا. باپ کو پتہ ہوتا ہے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے, ماں کو شاید اتنا نہیں پتہ ہوتا. آج بھی آپ دیکھیے, اور مجھے یہ یقین ہے کہ آج بھی آپ بھی اپنی بیٹی کے لیے جب بھی کوئی مشورہ کرتی ہوں گی کسی مرد سے کرتی ہوں گی. وائی؟ بیکاز جو اس کا ایکسپوجر ہے مرد کا, وہ اس کے مقابلے کا عورت کا ایکسپوجر نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا باپ سختی کرتا ہے. صحیح ہے, میں فرال کے والد صاحب سے ہی پوچھتی ہوں, جبکہ ہی از مائی ایکس ہسبینڈ, پھر بھی میں اسی سے پوچھتی ہوں. آپ کا بالکل پوائنٹ صحیح تھا, درست تھا, کیونکہ جو ان کا تجربہ ہے, جو ان کا ایکسپوجر ہے, جو لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے, جتنا ان لوگوں نے سیکھا ہے وہ شاید اتنا عورت نہیں سیکھ پاتی. اور جو باپ بتا سکتا ہے اس کا ایکسپیرینس ہی وہ اپنی بیٹی کے لیے. تو جب باپ یہ سختی کرتا ہے تو ایکچولی اس بچے کے لیے مولڈ کرنے کے لیے سختی بہت ضروری ہوتی ہے. دیکھیے, یہ جو سونے کی کوئی چیز ہے آپ کے پاس اس وقت گولڈ کی بنی, چلے فرض کے اس کو مان لیتے ہیں اس کو. اب مجھے بتائیے کہ اس طرح سے آپ کے بازو میں آنے کے لیے اتنا گول کیسے ہوا؟ یہ تو رف تھا نا, سونا تو نکلتا ہے پہاڑوں سے, آپ کو پتا ہے. یہ رف پتہ کیسے ہوا؟ اس کو گرم کیا گیا, ہیٹ دی گئی اس کو. جب اس کو گرم کیا جاتا ہے, نرم ہو جاتا ہے, اس کو مولڈ کیا جاتا ہے. ایسے ہی باپ اس بھٹی کی طرح ہے جو اپنے سونے جیسی اولاد کو مولڈ کر کے اس معاشرے, اس دین اور اس ملک کے مطابق ڈھالتا ہے, اسے بناتا ہے. اگر وہ گرمی نہ دکھائے, اگر وہ سختی نہ کرے, اگر وہ بھٹی نہ بنے, تو بچہ راہ کا راہ ہی رہ جائے. بہت ضرورت ہے باپ کی کہ وہ بچے کے اوپر سختی کر کے, سخت رویہ رکھ کے گفتگو اسے سکھائے. یہ معاشرہ اتنا رحم دل نہیں ہے, یہ معاشرہ اتنا پیار کرنے والا نہیں ہے. وہ باپ پہلے ہی دنیا کو بتا دیتا ہے اپنے بیٹے کو کہ بیٹے
یہ میں تم پہ جو سختی کر رہا ہوں یہ تمہیں کل زمانے کی سختیوں سے بچائے گی, یہ تمہیں تیار کرے گی, یہ تمہیں مضبوط کرے گی, بچے کو مضبوط اور اسٹرانگ کرنے کے لیے سخت ریزیلینس پیدا ہوتی ہے بچے کے اندر, کیونکہ جب تک وہ سختی نہیں جھیلتا بچہ اس وقت تک وہ سونا کندن نہیں بنتا. اس بچے کو کندن بنانا بہت ضروری ہوتا ہے. خالی لاڈ اور پیار دینے سے وہ مولڈ نہیں ہو پاتا, وہ اس طرح بن نہیں پاتا جیسے اسے بنانا چاہیے. ایک باپ اسے ویسا بناتا ہے. وہ بیٹیوں کے ساتھ بھی جو رویہ رکھتا ہے, مجھے آپ بتائیے کتنا مشکل ہے. میں ایک بیٹی کا باپ ہوں, مجھ سے زیادہ اس بات کو کوئی نہیں جان سکتا. کتنا مشکل ہے فضا یہ سوچنا کہ ایک بیٹی کو پیدا کر کے, پڑھا کے, لکھا کے, ٹریننگ کر کے, تربیت دے کے کسی ایسے مرد کے ساتھ اس کی شادی کر دینا جسے آپ اس سے پہلے جانتے بھی نہیں. اگر اس بیٹی کے ساتھ میں ماں والا رویہ رکھنا شروع کر دوں تو شاید میں اپنی بیٹی کی ڈولی اٹھا ہی نہ پاؤں. ایک باپ کے لیے سب سے مشکل جانتی ہیں کون سی دو چیزیں ہوتی ہیں؟ ایک اپنے بچوں کا جنازہ اٹھانا اور ایک اپنی بیٹی کی ڈولی اٹھانا. یہ سب سے وزنی ہوتا ہے باپ کے لیے پوری زندگی. اس سے زیادہ وزن کوئی نہیں ہوتا. یہ وہ اس لیے اٹھا پاتا ہے کہ وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو پیچھے رکھتا ہے, وہ تھوڑا سا اپنے اظہار کو پیچھے رکھتا ہے. وہ اندر ہی اندر مرتا چلا جاتا ہے لیکن بتاتا نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے, اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتا ہے. یہ ذمہ داری اس نے ماں کو دی ہوئی ہے. وہ جو ایموشنل ٹچ ہے وہ ماں کو دیا ہوا ہے, اور جو اس کے اوپر ایک آرڈرلی ٹچ ہے, ایک حکم نامہ ہے, ایک سختی, ایک بھٹی ہے, ایک تیاری کا مرحلہ ہے, وہ اس نے باپ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. اور میں یہ بھی بتاؤں فضا, اگر کہیں باپ کو آپ چانس دے دیں تو وہ ماں سے زیادہ سینسٹیو ہو سکتا ہے. میں نے اپنی والد کو دیکھا ہے, جب حج کرنے کے لیے گئے, ہم بہت چھوٹے, جب پہلا حج انہوں نے کیا تو میرے والد اور والدہ حج کرنے گئے. میں اس وقت ایف ایس سی میں تھا اور میرے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ بہت چھوٹے تھے. ایک تو بالکل یعنی 3 سال کا تھا. تو میری والدہ آ کر بتاتی ہے کہ روزانہ پہلے مکے جاتے, کعبہ دیکھتے اور پھر آ کر بچوں کے کھلونے دیکھتے رہتے. میں ان سے کہتی بچوں کے کھلونے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہتے مجھے میرے بیٹے یاد آ رہے ہیں. باپ بھی اتنا ہی احساس ہوتا ہے جتنی ماں احساس ہوتی ہے. باپ بتا نہیں پاتا, باپ کہہ نہیں پاتا, کیونکہ ایک ذمہ داری اس نے ایسی لے لی. معاشرے نے اس کو ایسی ذمہ داری دے دی, دین نے اس کو ایسی ذمہ داری دے دی, سماج نے اسے ایسی ذمہ داری دے دی کہ اس کے آنسو کوئی دیکھ نہیں پاتا, اس کی سینسٹیوٹی کوئی. اور باپ اس ذمہ داری کو آپ کا خیال ہے بڑی خوشی سے نبھا رہا ہوتا ہے. اس کا بہت دل کرتا ہے کہ ماں کی طرح بچے کو گود میں بٹھائے, اس کا بہت دل کرتا ہے ماں کی طرح بچے کے سر پہ ہاتھ رکھے. لیکن اس نے وہ ذمہ داری ماں کو دے کر اپنے لیے وہ ذمہ داری لے لی جس پر آج آپ کہہ رہی ہیں کہ باپ سختی کرتا ہے, باپ کا رویہ سخت ہوتا ہے. وہ اپنے اوپر یہ سارے الزام لے لیتا ہے. لیکن آج انہی سختیوں کی وجہ سے جس شخص سے آپ اس وقت انٹرویو لے رہی ہیں, جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, یہ انہی سختیوں کی دین ہے. اگر انہوں نے مجھے نہ پڑھایا ہوتا, نہ سکھایا ہوتا, نہ ریزیلینس دی ہوتی, نہ انہوں نے میرے اندر یہ جذبہ پیدا کیا ہوتا ہے. جانتی ہیں مجھے کیا کہا کرتے تھے جب میں کسی بات پہ ان سے کہتا کہ ابو آپ ایسے بیجا خفا ہو رہے ہیں؟ وہ کہتے یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. وہ کہا کرتے تھے کہ اس لیے دبایا جاتا ہے تمہیں کہ تمہیں کل پتہ چلے. فضا وہ اتنی بڑی ٹریننگ تھی اس گھر کی. ہم 5 بھائی ہیں, میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں, پورے یقین کے تیقن کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ان 5 بھائیوں میں سمیت میرے کوئی شرعی عیب نہیں ہے. آج کے زمانے میں کوئی عیب نہ ہونا شریعت کے لحاظ سے 5 بھائیوں میں, 5 جوان ہیں, 5 کھاتے پیتے ہیں, ڈاکٹر ہیں ان میں سے, ایک ان میں سے بیرسٹر ہیں, ایک ان میں سے مینیجر ہے بہت بڑی کمپنی میں. یہ باپ کی تربیت ہے جس نے سکھایا. فضا ایک اور بات آپ کو بتاؤں, ہماری بہن کوئی نہیں ہے, یعنی کہ ہماری کوئی حقیقی بہن نہیں ہے, لیکن آپ کیسی حیران کن بات ہے کہ جتنی عزت ہمیں سکھائی عورت کی وہ ہمارے باپ نے سکھائی, جبکہ کوئی بیٹی نہیں, ہماری تو بیٹی کوئی نہیں. بڑا آسان تھا کہ وہ کہتے کیسے سلوک کرو, جانتے کیسے سکھائی؟ کہہ کے نہیں سکھائی, ہماری والدہ کی عزت کر کے سکھائی. ہمارے باپ نے بتایا جیسے میں نے تمہاری ماں کو رکھا ہے تم نے اپنی بیویوں کو اس طرح سے رکھنا. ایگزامپل سیٹ کر دی. آج تک کبھی میری والدہ کو انہوں نے ایک لفظ جسے کہتے ہیں وہ ادا نہیں کیا. مجھے حسرت رہی کہ کبھی امی کو بھی ڈانٹیں, وہ حسرت رہی کہ امی کو بھی وہ ایسے کہیں. ہوتا ہے نا بعض کا, اس کی ایک وجہ ہے جو میں بات کر. امی ہماری بڑی اسٹرکٹ ہیں, امی ہماری بڑی ڈسپلنڈ ہیں, امی ہماری ذرا سخت ہیں. اچھا امی کے ساتھ ہم نا وہ جیسے ہوتا ہے کہ بچے ایسے جا کے گلے لگ جائے, ایسے وہ امی ذرا تھوڑا سا, امی کا اپنا ٹاول, امی کا اپنے کپڑے, امی کی اپنی جوتی, امی کا اپنا لباس, امی کا اپنا ٹاول, امی کا اپنا تکیہ, امی کا اپنی چادر, وی کین ناٹ ٹچ دیٹ.
ابو جو ہے وہ بالکل ایک درویش صفت آدمی ہے. ہم ابو سے تو ویسے کر سکتے ہیں, امی سے نہیں. لیکن امی سے بہت مشکل ہے. اچھا. لیکن ابو نے اس کے باوجود سلوک ایسا رکھا, ہمیں بتایا کہ بیٹا اس طرح سے عورت کو اس طرح سے رکھا جاتا ہے. ایک میں اکثر ایک بات کہتا ہوں وائف سے, اور وہ بہت دعائیں دیتی ہے میرے والد کو. جب وہ کبھی کہتی ہے نا کہ آپ مصروف ہیں, آپ تھکے ہوئے ہیں, میں بازار سے چیز لے آتی ہوں, یہ چیز میں اٹھا کے رکھ دیتی ہوں, میں یہ بیڈ کھینچ کے سے, میں ان سے کہتا ہوں میرے والد نے کہا کہ اگر مرد گھر میں موجود ہے اور عورت کو یہ کام سارے کرنے پڑ رہے ہیں تو اس مرد کی ٹریننگ میں کوئی کمی ہے. میرے باپ نے سکھایا کہ تم جتنے بھی تھکے ہوئے ہو تم نے اٹھ کے کام کر کے دینا ہے اپنی وائف کا. میں نے کہا یہ میں نے تب سیکھا تھا جب میری والدہ کے وہ تمام کام کیا کرتے, ان کو پتہ تھا کہ وہ جاتی ہیں ہاسپٹل سروس کرتی ہیں, شام کو کلینک کرتی ہیں, تو میری والدہ کی ڈیوٹی میں میرے والد ادا کیا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے ہمیں کپڑے وہ پہناتے تھے, جوتے وہ پہناتے تھے, ہمیں تیار وہ کرتے تھے, اسکول وہ لے کر جاتے تھے, ہمیں سیر وہ کرواتے تھے. ہماری والدہ کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا. پورے پاکستان کی سیر میرے والد نے انگلی پکڑ کر ہم دونوں بھائیوں کو کروائی. میرے والد نے آج تک کوئی ایسی ملاقات, کوئی ایسی جگہ, کوئی ایسا افسر, کوئی ایسا سیاستدان جگہ نہیں جہاں پر میرے والد گئے ہوں اور ہمیں ساتھ نہ لے کر گئے ہوں. کہتے تھے بیٹے آپ کی ٹریننگ ہے, آپ کو پتہ چلے آپ کا والد کیسے بات کرتا ہے. شعور دیتے تھے نا. اچھا مجھے کاشف صاحب یہ بتائیں کہ ایک ایج آتی ہے ہمارے معاشرے میں جب باپ بوڑھا ہوتا ہے اور جب بچے جوان ہو جاتے ہیں نا, تو باپ تنہا رہ جاتا ہے, اکیلے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے, پھر پڑا ہوتا ہے اپنے کمرے میں, کوئی نہیں ہوتا اس کے پاس. یہ کیوں ہے ہمارے معاشرے میں, یہ المیہ کیوں ہے؟ بڑے دکھ کی بات. ماں کے پیچھے تو ساری اولاد ہوتی ہے. دو اشعار یاد آ گئے آپ کی بات سے. پہلا تو معراج فیض آبادی کا شعر, انہوں نے کہا ہمیں پڑھاؤ نہ رشتوں کی کوئی اور کتاب, ہمیں پڑھاؤ نہ رشتوں کی کوئی اور کتاب, پڑھی ہے باپ کے چہرے کی جھریاں میں نے. جو باپ کے چہرے کی جھریاں پڑھ لیتے ہیں نا, ان کو دنیا کی کسی کتاب کی, کسی علم کی ضرورت نہیں رہ جاتی. دوسرا جو آپ نے دوسرا حصہ آپ کے سوال کا, منور رانا کا شعر یاد آ گیا. انہوں نے کہا یہ سوچ کے ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوں, یہ سوچ کے ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوں, اس پیڑ کا سایہ میرے بچوں کو ملے گا. جو لوگ اپنے ماں اور باپ کی قدر کرتے ہیں, کل ان کو اپنی اولاد کو کہنا نہیں پڑتا کس کی قدر کرو, ان کی اولاد آٹومیٹیکلی ان کی قدر کرتی ہے. آج جب میں تھک کے شام کو آتا ہوں نا, یہ میں جاتا ہوں ہونہار اسکالرشپ کے لیے مختلف شہروں میں, 1 2 3 دن لگ جاتے ہیں مجھے, میری ڈیوٹی ایسی ہے. جب میں آتا ہوں تھکا, تو میرا جب بیٹا آ کر کہتا ہے بابا ٹانگیں سیدھی کرے میں دبا دوں, تو ایکچولی میرا بیٹا نہیں میری ٹانگیں دبا رہا ہوتا, کہ جو میں نے اپنے باپ کی ٹانگیں دبائی ہیں وہ لوٹ کے میری طرف آ رہی ہوتی ہیں. سو جو لوگ اپنے ماں باپ کو اس طرح سے ڈیوڑیوں میں ڈال دیتے ہیں, دروازوں میں ڈال دیتے ہیں, کمروں میں ڈال دیتے ہیں, ان کا خیال نہیں کرتے, ان کے لیے صرف ایک حقائق بیان کروں گا. ایک بچہ اپنے باپ کو لے کر اسے دریا میں ڈبونے کے لیے لے کے جا رہا تھا. جب وہ دریا میں اپنے باپ کو دھکا دینے لگا تو اس کے باپ نے جانتے ہیں کیا کہا, بیٹے تھوڑا سا آگے جا کر دھکا دینا, یہ تو وہ جگہ ہے جہاں میں نے اپنے باپ کو دھکا دیا تھا. جو لوگ اپنے باپ کو دھکا دیتے ہیں ان کی اولاد پھر ان کو ضرور کسی نہ کسی کا دھکا دیتی ہے. جو اپنے ماں اور باپ کو ایک کمروں میں بند کر دیتے ہیں, عضو معطل بنا دیتے ہیں, ان کی اولاد ان کو زندگی میں ہی عضو معطل بنا دیتی ہے. کبھی زندگی میں ایسا سلوک نہ کیجیے کہ لوٹ کر آپ کی طرف آئے, تو پھر آپ کو احساس ہو کہ جو آپ نے کیا آپ کے ساتھ ہو گیا. جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے پھر آپ کو بہت دکھ ہوتا ہے, پھر آپ کو بہت یاد آتا ہے کہ میں نے کیا کیا قربانیاں دیں. اس وقت آپ یہ بھول جاتے ہیں کچھ ایسی قربانیاں کچھ ایک ہستی نے, ایک باپ نے, ایک ماں نے آپ کے لیے بھی دی تھی. پھر آپ دیکھیے فضا کیسی خوبصورت بات ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو, وہ بالوالدین احسانا, آپ نے بھی سنا ہوگا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جب تمہارے ماں اور باپ بوڑھے ہو جائیں انہیں اف تک نہ کہو. اچھا مجھے نہیں پتہ چلتا تھا, مجھے نہیں پتا, شاید آپ کو پتا ہے اف کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہے یہاں پر؟ کسی تکلیف کو اف کا اظہار دینا, آواز دینا. میں نے مدینہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے پوچھا, میں نے کہا سر ہم تو عربی دان نہیں ہیں, آپ تو عربی کو سمجھتے ہیں. وہ بڑا مسکرا کر کہنے لگے کاشف صاحب زندگی میں پہلی بار کسی نے اس لفظ کا ترجمہ پوچھا. کہتے عربی زبان میں آبجیکشن یعنی اعتراض کا منیمم سیگا, خفیف ترین, کمزور ترین لفظ اف ہوتا ہے. یعنی حکم اللہ یہ دے رہا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو تم نے کمزور ترین لہجے میں بھی ان کی کسی بات پر اعتراض نہیں کرنا. اب بتائیے کتنی ایسی باتیں ہوتی ہیں فضا جس پر میرا اور میرے والد کا یا میرا اور میری والدہ کا اختلاف ہو سکتا ہے.
مثلا بچوں کی تعلیم ہے, بچوں کا فیشن ہے, بچوں کا لباس ہے, آج کل کھانا آپ کو پتہ پینا ہے نئی نسل کھانا پینا 10 قسم کی ہے, باتیں, سوشل میڈیا کا استعمال جی. ہے, یہ موبائل کا استعمال ہے, کتنا کچھ ہے. ہاں لیکن آپ حیران نہیں ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی مجھے کہہ دیا ہے کہ تمہارے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں کہ تم اپنے ماں باپ پر اعتراض کرو, خفیف ترین بھی, کمزور ترین بھی. تو جب اللہ نہیں چاہتا کہ میں کمزور ترین اختلاف کروں تو میں کون ہوتا ہوں کرنے والا. مجھے صرف ایک بات کہنی ہے, جی ابو جی, جی ابو جی, جی ابو جی. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں, میں نام نہیں لوں گا, پارٹیز کا نام پوچھیے گا مجھ سے. میرے والد صاحب ایک مخصوص پارٹی کو وہ کرتے ہیں سپورٹ, سیاسی پارٹی, الیکشن کے دن ووٹ میں. اور ہمارے بھائی جو ہیں سارے اور بھابیاں اور بچے وہ کسی اور کو کرتے ہیں. اب یقیناً جھگڑا ہوتا ہے جب گھر پہ بیٹھیں گے تو بحث کریں گے. امی ایک تیسری پارٹی کو کرتی ہیں, امی ایک تیسری پارٹی کو سپورٹ کرتی اچھا, سارے الگ الگ, اکیلی امی ایک ووٹ, ابو کا ایک ووٹ, اور ہم 5 بھائی 5 جو بیویاں ان کے بچوں کا ایک طرف ووٹ. اچھا. اب ہوتا ہی ہے کہ ابو اس پارٹی کی تعریف کرتے ہیں, تو بعض اوقات میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر وقاص صاحب جو ہیں وہ, یا عرفان صاحب جو ہیں وہ, بعض اوقات ابو سے کہتے ہیں کہ ابو نہیں وہ ایسے ہے, وہ ایسے ہے. تو میں وہاں کہتا ہوں ابو ٹھیک کہتے ہیں, جی ابو جی ایسے ہی ہے, جی ابو جی میں نے دیکھا, جی ابو جی میں نے سنا, جی ابو جی. تو بعد میں میرے بھائی اور میری وائف اور میری بھابیاں پوچھتی ہیں کہ بھائی آپ تو اس پارٹی کو نہیں سپورٹ کر رہے, جی ابو جی کیوں کہا, تو وہاں کیوں کہا آپ نے, بھائی یہ کتنی بری بات. میں ان سے کہتا ہوں میں پارٹی تو چھوڑ سکتا ہوں, اپنے باپ کو نہیں چھوڑ سکتا. اگر میرے باپ نے کہہ دیا کہ وہ اچھا ہے تو وہ اچھا ہے, میرے باپ نے کہہ دیا کہ برا ہے تو وہ برا ہے. میں اپنے باپ کا دل نہیں توڑ سکتا, میں پارٹیوں کا دل تو توڑ سکتا ہوں. یہ میرے باپ نے جب کہہ دیا نا کہ بیٹے ایسے, تو میں نے یہی کہنا جی ابو جی ایسے ہی. میں ان کی بات کو ٹال نہیں سکتا, میں ان کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتا نہیں ابو جی ایسا نہیں ہے. میں چھوٹوں سے کہتا ہوں بیٹا آپ بھی, کہتے بھائی یہ تو بہت بری بات ہے نا کہ آپ کے دل میں کوئی اور بات اور کہیں کچھ اور. میں نے کہا یہ بالکل بری بات ہے دنیا کی ہر ہستی کے لیے سوائے باپ اور ماں کے, ان کے سامنے میں نہیں کہہ سکتا. کاشف صاحب یہ جب باپ بیمار ہوتا ہے, اللہ نہ کرے کسی کی بھی باپ کو کوئی بیماری ہو, کوئی تکلیف ہو, ہائے باپ اپنے بچوں سے, اپنے گھر والوں سے چھپا کیوں لیتا ہے؟ کوئی بڑی بیماری ہو جائے نہیں بتاتا کہ مجھے بیماری ہو گئی ہے, مجھے یہ ہو گیا. پھر مجھے بات یاد آ گئی, مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود بھی وہ جلتا رہا, مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود بھی وہ جلتا رہا. میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کی پرچھائی میں. باپ اصل میں بیمار ہو, ضعیف ہو, بوڑھا ہو, حرکت نہ کر سکتا ہو, بول نہ سکتا ہو, بستر پہ پڑا ہو, بستر مرگ پہ پڑا ہو, پھر اس کے باوجود وہ کبھی بھی اپنے آپ کو بچوں کے سامنے کمزور شو نہیں کرتا. وہ ایک رول ماڈل ہوتا ہے بچوں کے لیے. وہ بچوں کو سکھا رہا ہوتا ہے کہ بیٹے کل جب تمہارا یہ وقت آئے گا تو تم نے اپنے بچوں کے سامنے کمزور نہیں ہونا. باپ ہر صورت میں, ہر شکل میں, ہر حالات میں چاہتا ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ خوش رہیں. عباس تابش کا آپ کو ایک شعر نہ سناؤں, ویسے تو اس نے ماں کے لیے بھی بہت بڑا شعر کہا ہوا ہے, لیکن باپ کے لیے بھی انہوں نے شعر کہہ کے کمال کر دیا. انہوں نے کہا مدت کے بعد خواب میں آیا تھا میرا باپ, مدت کے بعد خواب میں آیا تھا میرا باپ, اور اس نے مجھ سے اتنا کہا خوش رہا کرو. باپ تو دنیا سے چلے جائیں, بیمار ہو جائیں, بستر مرگ پہ پڑے ہوں, ان کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے میرے بچے خوش رہیں, میرے بچوں کو دکھ نہ ہو, میرے بچوں کو تکلیف نہ ہو. جو باپ اتنا حساس ہو وہ کیسے اپنا دکھ بتا سکتا ہے, وہ کیسے اپنی باتیں شیئر کر سکتا ہے, وہ کیسے کہے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. فضا میں پچھلے دنوں کی بات ہے, ابو کو چوٹ لگ گئی, ابو گر گئے, بہت بری طرح گرے کہ ان کے ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی, حرکت نہیں کر سکتے تھے. تو مجھے فون آیا والدہ کا کہ بہت بیمار ہیں, بستر پہ ہیں. میں اپنے سارے کام چھوڑے, بچوں کو لے کر چلا گیا. میں نے اپنے والد کو کبھی نہ بیمار ہو کے بستر پہ پڑے نہیں آج تک دیکھا, نہ ہی میں دیکھنا چاہتا ہوں کبھی. تو میں جو ہی دروازے میں انٹر ہوا, جو ان کا روم ہے, تو میرے ابو کو ایسے دیکھا, تو اب میں نے کبھی دیکھا نہیں, تو میں نے ایسے کر کے ایسے کیا, جھرجھری سے لی کہ میرے والد بستر پہ ہے. میں ابھی پاس ہی جانے لگا تو اٹھ کے بیٹھ گئے. امی نے پکڑا, لیٹنے, ڈاکٹر نے کہا ہلنا نہیں. کہتے وہ سریا, وہ میں تو ٹھیک ہو گیا, میرا پتر آ گیا. جو باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر ریڑھ کی ہڈی کی چوٹ بھول جائے, وہ باپ کیسے بتا سکتا ہے کہ میں بیمار ہوں. میں پاس بیٹھا, میں نے ٹانگیں پکڑی, دبانی شروع کی, تو کہتے ہیں
لو جی اسی ٹھیک ہو گئے بالکل. ان کی ٹون بدل گئی, ان کی آواز بدل گئی, ان کی گفتگو بدل گئی. 3 راتیں مجھ سے باتیں کرتے رہے. امی نے کہا پتہ لگ گیا تہاڈا کی مسئلہ سی, تہاڈی کوئی بیماری کوئی چوٹ نہیں سی, پتر نو مس کر رہے سی. کاشف صاحب باپ کا ہمیں جب تک پتہ چلتا ہے نا, جب تک اس کا احساس ہوتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے, ہاتھ سے وقت نکل چکا ہوتا ہے, تب احساس ہوتا ہے. موسٹلی ایسے ہی ہے. باپ کو ہنستی ہے کہ اگر وہ دنیا سے چلا بھی جائے وہ بچوں سے خفا نہیں ہو سکتا. ہمیں اس وقت احساس ہوتا ہے جب ہمارے والدین ہمارے پاس نہیں ہوتے کہ وہ کتنی بڑی طاقت تھی ہمارے لیے. میں نے اپنے والد کو زندگی میں 2 بار روتے ہوئے دیکھا. میرا ایک چھوٹا بھائی, اس کی ڈیتھ ہوئی تھی بہت ارلی ایج میں, بہت چھوٹا تھا, 1 سال سے بھی چھوٹا تھا. میں نے اپنے والد کو اس وقت بھی استقامت کا پہاڑ کے طور پہ دیکھا. لیکن 2 جگہ میں نے اپنے والد کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا, روتے ہوئے دیکھا, بلکتے ہوئے دیکھا, اور آج بھی دیکھتا ہوں. پہلا واقعہ وہ تھا جب 1984 میں ان کی والدہ دنیا سے گئیں, اور دوسرا واقعہ وہ تھا جب ان کے والد صاحب جو کہ بستر پہ تھے اس دنیا سے گئے. آج بھی جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ابو کون یاد آتا ہے تو کہتے والد صاحب بہت یاد آتے. روایتی معنوں میں وہ بالکل ان پڑھ آدمی تھے میرے دادا, بالکل ایک عام سے. اور میرے والد ایک انجینئر ہیں, لیکن میں نے اپنی زندگی میں اپنے باپ کی اس طرح سے خدمت کرتے ہوئے کسی اور ہستی کو نہیں دیکھا جیسے میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا. جن کے ماں باپ دنیا میں ہیں, خدا را وقت نکال کر ان سے ملیے, ان کے پاؤں میں سر رکھ دیجئے. فضا جب میں اور آپ بچپن میں ڈرتے تھے, جانتے تھے کیا کرتے تھے ہم بھاگ کے جا کے اپنے والد اور والدہ کو چمٹ جاتے تھے. میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں اپنے لوگوں سے, گھر میں بھی اور باہر بھی, کہ جب آپ کبھی زندگی میں اپنے باپ سے چمٹتے تھے کیا اس کے بعد بھی آپ کو ڈر لگتا تھا؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا کیا وجہ ہے اتنے ڈر سے؟ اندھیرے سے ڈرتے تھے, جنوں بھوتوں سے ڈرتے تھے, چڑیلوں سے ڈرتے تھے, حالات سے ڈرتے تھے, لوگوں سے ڈرتے تھے, لیکن جب باپ سے چمٹتے تھے کیوں نہیں ڈرتے تھے؟ کہتے ایسے لگتا تھا کہ ایسے صاحبان میں, ایسی حفاظت میں آگے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. فضا آج آپ اور میں زیادہ نہیں ڈر رہے؟ کیا ہمیں آج پہلے سے زیادہ ڈر نہیں ہوگا دنیا کے اور معاشرے کے؟ بہت. کیا آج ہمیں اس باپ کی چھاؤں کی زیادہ ضرورت نہیں ہے؟ کیا جب باپ اپنے ایسے بازو کر کے ہمیں کہتا تھا بیٹے یہاں لیٹ جاؤ, جب میں چھوٹا تھا تو اتنی گہری اور اتنی پیاری نیند آتی تھی پوری دنیا بھول جاتی تھی. آج جن کے باپ کا وجود موجود ہے, کیوں نہیں اپنے باپ سے جا کر کہتے بابا بازو پھیلانا, میں نے سونا ہے, اس دنیا نے میری نیند اڑا دی ہے, اس دنیا نے میرا چین اڑا دیا ہے. بابا جب آپ کے بازو پہ لیٹتا ہوں سب بھول جاتا ہوں. میری درخواست ہے ان تمام لوگوں سے کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں اور جن کے نہیں حیات, جیسے میں نے ابھی افضل خان کے شعر میں کہا, وہ جائیے, وہ جتنے بھی خفا آپ سے گئے ہیں جب آپ جائیں گے وہ ان کی خفگی ختم ہو جائے گی. وہ صرف آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ جائیں, جا کر دعا کریں, بات کریں, گفتگو کریں. وہ آپ کے لیے وہاں بھی دعا دے رہے ہیں جنت میں. اور میں اکثر سوچتا ہوں فضا ایک بات, اللہ کرے کہ اس کو جو ہمارے ملک کے دین کو سمجھنے والے ہیں اس کو صحیح معنوں میں لیں, میری بات کو کہیں. میں اکثر سوچتا ہوں کہ جن لوگوں کے ماں اور باپ دنیا سے چلے گئے ہیں شاید وہ اس وقت جنت میں اپنے بچوں کے لیے گھر بنا رہے ہوں گے, اپنے لیے نہیں بنا رہے. ان کو وہاں بھی بچوں کی فکر ہوگی کہ ہمارے بچوں کا کیا بننا, جب وہ یہاں آئیں گے وہ کہاں رہیں گے. بے شک ماں اور باپ ہمیشہ بچوں کا سوچتے رہتے ہیں. وہ کب آئے گا جب ہم ماں باپ کا سوچیں گے. جب ہم بچپن میں تھے ہمیں ماں اور باپ کی انگلی کی بہت ضرورت تھی, پکڑ کر ہمیں چلنا سکھائیں, سہارا دیں. آج آپ کا باپ اور آپ کی ماں اس ایج میں ہیں جہاں ان کو بہت ضرورت ہے کہ آپ ان کی انگلی پکڑ کر چلائیں. ان کی انگلی پکڑ لیجئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ذلیل و خوار ہوا, وہ شخص ذلیل و خوار ہوا, وہ شخص ذلیل و خوار ہوا. 3 بار یہ لفظ بولے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس شخص کی بات کر رہے ہیں؟ کہا اس شخص کی جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں دیکھا اور ان کی خدمت نہ کی, ان کے خلاف بات کی. لہٰذا اس سے پہلے کہ ذلیل و خوار ہو جائیں اس معاشرے میں, اس والد کو اپنا سب کچھ مان لیجیے. کاشف صاحب آج کے معاشرے میں اولاد یہ کہتی ہے اپنے باپ کو کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے نا مجھ پہ
وہ آپ کا فرض تھا جو آپ میرے لیے کر رہے ہیں, جو چیز آپ نے ارینج کی ہے, مجھے پڑھایا لکھایا, یہ گھر, یہ کھانا پینا, یہ گروسری, یہ سب کچھ یہ آپ کا فرض تھا. آپ نے پیدا کیا تھا تو پھر آپ نے پالنا آپ ہی نے تھا نا, کوئی پڑوسیوں نے آ کے پالنا تھا. آج کا بچہ تانا دیتا ہے, آج کا بچہ جو آواز بچہ آج اٹھاتا اپنے ہے. باپ اور ماں کو یہ تانا دیتا ہے, اس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ کل اس کا بچہ بھی اس کو یہ تانا دے گا. ایک باپ جب کسی بچے کو دنیا میں لاتا ہے تو اس بچے کی بے شک ذمہ داری ساری اس باپ کی اور اس ماں کی ہوتی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کتنے باپ اور کتنے ماں ہیں یورپ میں, امریکہ میں اور دوسرے کنٹریز میں جو اپنے بچوں کی یہ ساری ذمہ داریاں ساری زندگی ادا کرتے ہیں. یہ ہمارے دین کا بہت بڑا ہمارے اوپر تحفہ ہے, بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسے ماں باپ, ایسا معاشرہ دیا جہاں ماں اور باپ زندگی کے کسی حصے میں بھی پہنچ جائیں وہ ہمیشہ اپنے بچوں کا سوچتے رہتے ہیں. جن بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے ان کا باپ کیا ان سے رشتہ توڑ دیتا ہے, جن بیٹوں کی شادی ہو جاتی ہے کیا ان کے لیے دعاؤں میں کمی کر دیتا ہے. آپ جس عمر کے جس حصے میں پہنچ جائیں, جس جگہ پہنچ جائیں, بلکہ آپ نے جو بات کی فضا, میں تو اس سے آگے جاؤں گا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید باپ کی دعاؤں کی ضرورت اس وقت کہیں زیادہ ہو جاتی ہے جب آپ بہت کامیاب ہو جائیں, جب وہ بہت اوپر چلے جائیں. اس وقت جیلسی لوگوں کی بہت ہوتی ہے, اس وقت لوگوں کی نظریں بہت ہوتی ہیں, اس وقت تانے بہت ہوتے ہیں, اس وقت آپ کے خلاف سازشیں بہت ہوتی ہیں. جب ہم چھوٹے تھے اتنی سازشیں نہیں تھیں. جب آپ اور میں بڑے ہوتے ہیں, مشہور ہوتے ہیں, نام ہوتا ہے, بہت سازشیں ہوتی ہیں, بڑے مسائل ہوتے ہیں. اس وقت بہت ضرورت ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی دعا کرنے والا ہو, اور آپ کے باپ اور ماں کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ شاید آپ کے اچھا لباس دینے سے, اچھا کھانا دینے سے ماں باپ خوش ہو جائیں گے, وہ پوری زندگی اپنے منہ کا نوالا نکال کر آپ کو کھلاتے رہے. وہ چاہتے تو جو آپ پہ لگایا اس سے کہیں بہتر کھا سکتے تھے, لیکن انہوں نے سارا آپ کے اوپر قربان کر دیا. آج آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ ابا تمہاری ذمہ داری تھی, یہ باپ کی ذمہ داری بچے کو پالنا تھی, اچھا پالنا تو نہیں تھی. وہ جو اسے اچھا پالا, اس نے ایک ایک ٹکڑا اپنے جسم سے نکال کر, ایک ایک بوٹی اپنے جسم سے لے کر, خون کا ایک ایک قطرہ نکال کر آپ کے لیے دے دیا. کہ جتنے اس وقت اسٹوڈیو میں باپ بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے ہیں کام کر رہے ہیں, ان کے لیے اپنی زندگی گزارنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. کیا یہ جو ہمارے فوٹوگرافر ان کی زندگی مشکل ہے؟ کوئی نہیں, بالکل. یہ اپنی زندگی کہیں بھی گزار سکتے ہیں, یا جتنی محنت کریں اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں. کیا بچے یہ کل صلاح دیں گے؟ کاشف صاحب, 2-3 موٹی موٹی باتیں ضروری ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ یہ آپ نے اتنی خوبصورتی سے ہمیں سارا کچھ سمجھایا ہے, ایلیبریٹ کیا, مگر یہ 7 کچھ موٹے پوائنٹس میں ضرور پوچھنا چاہوں گی. وہ باپ جس کی بیٹی بیائی نہیں جا رہی ہے, اس کی عمر نکل گئی ہے اور اس کے پاس ابھی اتنی تنخواہ نہیں ہے, اس کی جو ریٹائرمنٹ ہے اس کی پینشن کی تنخواہ اتنی نہیں ہے, یا پھر ساری زندگی کما کے بچوں کو, رشتہ داروں کو, یا اپنے ماں باپ کے علاج کرانے میں, یا چھوٹا سا گھر بنانے میں اس کے لگے, مگر اس کے بچی کی شادی کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں اور اس کی عمر بھی نکل گئی, اچھا رشتہ نہیں مل رہا. اس باپ کی کیا سچویشن ہوتی ہے؟ پلیز اپنے لفظوں میں ذرا بیان کیجیے, اور معاشرے کو کچھ سمجھائیے کہ ایسے باپوں کی کس طرح سے مدد کی جا سکتی ہے. کیسے میں آپ کو بتاؤں, بلکہ آپ نے بہت ہی میرے دل کی بات کر دی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی اب تک گفتگو ہم نے کی ہے وہ اپنے والد اور اپنی والدہ پہ کی ہے. ایک اور بھی ہمارے ماں اور باپ ہوتے ہیں جن کو ہم ماں اور باپ پتہ نہیں سمجھنے کو تیار کیوں نہیں. وہ ہیں جب ہماری شادی ہو جاتی ہے. ایک مرد کے لیے جو اس کا ساس اور سسر ہے وہ بھی ایک ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں, اور ایک عورت کے لیے جو اس کے ساس اور سسر ہے وہ بھی ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم انہیں اپنا باپ اور اپنی ماں نہیں سمجھتے. ہم ساری زندگی ان کو اپنے ساس اور اپنا سسر سمجھتے چلے جاتے ہیں. میں اس بارے میں بہت لکی ہوں فضا. میری شادی اپنے ماموں کے گھر میں ہوئی, اور ماموں اس وقت دنیا میں نہیں ہیں. بعض اوقات اتنی شدت سے ان کی کمی محسوس ہوتی ہے. میرا اور میرے بچوں کے لیے جتنا اچھا وہ سوچتے تھے, جتنا وہ خیال کرتے تھے, شاید میں کئی جنم لے کر بھی ان کی بیٹی کے لیے جو کہ میری بیوی ہے شاید اتنا اچھا کبھی نہ سوچ سکوں جیسا وہ سوچتے تھے میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے. ایسے شخص کو جس نے آپ کو اپنی بیٹی دے دی. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ایک بیٹی کے باپ کو, آپ بھی ایک بیٹی کی ماں ہیں, جب کبھی آپ زندگی میں سوچتی ہوں گے یہ بیٹی بیاہ کے اپنے گھر چلی جائے گی تو ایک دل میں ایک کسک سی, ایک دل میں ایک زخم سا اٹھتا ہوگا کہ اللہ خیریت رکھے, کل کوئی اچھا انسان ملے اس کو, کل اچھا گھر ملے اس کو. کچھ ایسا ہی اس کا باپ بھی سوچتا ہے جس نے اپنی بیٹی آپ کو دے دی. اس نے اس کو پیدا کیا, اس کو جوان کیا, اس کو پڑھایا, اس کو تربیت دی, اور آج آپ اس شخص کو دکھ دینے میں لگے ہوئے, تکلیف دینے میں لگے ہوئے, جہیز کے نام پر, پیسوں کے نام پر, سٹیٹس کے نام پر, مقام کے نام پر. یہ چیزیں چاہیے آپ کو ساری کی ساری. کس بات کے لیے آپ کو پیدا کیا تھا؟
اس لیے آپ مرد تھے کہ آپ اس عورت کے جہیز کے سامان کے ساتھ اپنے گھر کو چلائیں گے. شرم آنی چاہیے ایسی. جس نے اپنی جیتی جاگتی بیٹی آپ کے نام کر دی, کیا اس کے بعد اس کے پاس کچھ رہ گیا ہوگا؟ اور پھر آپ ایک بار کی بات کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں وہ ساری زندگی دیتے رہتے ہیں اپنی بیٹی کو. کون سا ایسا باپ ہے, کون سی ایسی ماں ہے جن کی بیٹیاں شادی کر جائیں وہ پوری زندگی ان کو نہیں دیتے رہتے؟ جو چیز ہم نہیں لیتے نا فضا, وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ کیا؟ دعا ہے. وہ نہیں ہم لیتے. باقی دنیا کی ہر چیز ہم چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں عید بھی آئے, شبرات بھی آئے, پیسے بھی آئیں, سامان بھی آئے, جہیز بھی آئے, دعا نہ آئے. دعا تب آتی ہے جب اسے بھی اپنا باپ سمجھیں گے. جب آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جس کی بیٹی میرے گھر ہے وہ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے. میرے ماموں کا ایک بیٹا ہے, ایک ہی بیٹا ہے ان کا, 5 بہنوں کا ایک ہی بھائی ہے. آپ یقین کیجیے انہوں نے اپنے بیٹے سے وہ باتیں نہیں کی ہوں گی جو مجھ سے کرتے تھے. جتنا پیار مجھ سے کرتے تھے اور جتنا پیار میں ان سے کرتا ہوں آج بھی. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کاشف صاحب آپ کی زندگی میں کوئی کمی بھی ہے, میں کہوں گا ایک ہی ہے, کاش ماموں مسعود زندہ ہوتے. آپ کے سسر, کاش وہ زندہ ہوتے. واہ, کاش میں ان سے بہت ساری اور باتیں کرتا. ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے. کاش میں ان کو بتا سکتا کہ آپ دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں. میں نے آپ جیسا انسان نہیں دیکھا. میں نے آپ میں کوئی برائی نہیں دیکھی, میں نے کوئی کمی نہیں دیکھی آپ نے. آپ ایک پرفیکٹ شخص ہیں, اور جو شخص آپ سے پیار نہیں کرتا وہ کبھی اچھا انسان نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں. اور جو تربیت آپ نے اپنی بیٹی کو دی وہ میرے بیٹوں اور میری بیٹی میں نظر آتی ہے. وہ مجھ میں نظر آتی ہے, مجھ میں. جب میں جیسا نظر آتا ہوں اس میں بہت سارا رول میری بیوی کا ہے, اور اس بیوی کے پیچھے بہت بڑا رول اس کے باپ کا ہے. اس لیے ان بچیوں اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے بیٹوں کی شادی کرنی ہے, پلیز ان بچیوں کا خیال کیجیے جو اپنے گھروں میں اس لیے بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کے والدین کے پاس آپ کی مطلوبہ خواہشیں پوری کرنے کے لیے اتنا پیسہ نہیں. جو بچی آپ کے گھر آئے گی, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میری زندگی گواہ ہے, وقت نہیں کبھی اور اس موضوع پہ بات کریں گے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جب وہ آپ کے گھر آئے گی تو آپ کی دنیا بدل کے رکھ دے گی. جب وہ آتی ہے تو لکشمی لے کر آتی ہے, وہ دولت, عزت, شہرت, وقار اپنے ساتھ لے کر آتی ہے. پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بالکل حقیر لگنا شروع ہو جائیں گی. پیار کیجیے, محبت کیجیے, محبت پھیلائیے, اور ان کو بھی اپنا والد اور والدہ کا درجہ دیجیے. کاشف صاحب, ابھی جیسے باپ زندہ ہے, عام دیکھنے والے کو پلیز یہ سمجھائیے, آج کی یوتھ کو سمجھائیے کہ جب باپ کے پاس آفس سے, کام سے, پڑھائی سے, کالج سے, کہیں سے بھی گھر جا رہے ہیں تو سب سے پہلے جا کر کیا کریں؟ باپ سے کیا بات کریں, کیا گفتگو کریں, کیسی نظر رکھیں, کیسا اسٹائل رکھیں؟ پاس بیٹھیں یا چپکے سے نکل جائیں کمرے کے اندر کہ ابو کس طرح بیٹھے ہیں, اچھا ادھر ہے, دوسرے پیچھے سے دروازہ کھولو, میں ادھر سے آ رہا ہوں. اپنی بہن کو ملا لیں, نوکروں کو ملا کے پیچھے کے دروازے اپنے کمرے میں گھس جائیں. کیا کریں؟ مطلب تھوڑا آج کی یوتھ کو سمجھائیں. جادو کی جپھی سب سے اہم چیز ہے. ایک ہوتا ہے ہیپینس ہارمون, ہیپینس ہارمون, سیروٹونین کہتے ہیں اس کو. اچھا, وہ صرف جادو کی جپھی سے پیدا ہوتا ہے. اچھا, کچھ نہ کہیں, کچھ نہ کہیں آج کی نسل, صرف اپنے والد اور والدہ کو جا کر حق کر لیں, ایسے کر کے اپنے بازو میں پکڑ لیں, اور اگر میرے جیسے حساس ہیں تو ایک آنسو گرا دیں, بس آنسو نکل پڑے تو میری لاج رہ گئی. اظہار غم کا ورنہ سلیقہ نہ تھا مجھے. کیا بات ہے. بس یہی سلیقہ ہے سب سے زیادہ. ماں اور باپ کو کہنا نہیں پڑتا کچھ بھی, وہ آپ کی قدموں کی چاپ سے سمجھ جاتے ہیں. جو ہی آپ ان کے قدموں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں نا, وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں بعض کا فون کرتا ہوں اپنے والد اور والدہ کو فیصلہ آباد, وہ کہتے ہیں کہ ابھی یاسر آ رہا ہے ملنے کے لیے, ذیشان مل کر چلا گیا ہے. وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں صرف میرے فون کا, یاسر کے قدموں کا, ذیشان کے آنے کا. یار ان کو ان سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے. ان کو کیا لینا انہوں نے آپ سے, وہ تو آپ کو دینے والے ہیں, لینے والے تھوڑا ہیں وہ. صرف ان سے گلے ملیے, ان سے گفتگو کیجیے, ان کے قدموں میں سر رکھ دیجیے. جیسے میں نے کہا والد اور والدہ میرے بیڈ پہ لیٹے, میرا دل کرتا ہے میں سینٹر میں جا کے لیٹ جاؤں, جیسے چھوٹے ہوتے لیٹتا تھا. اور جب ان کے پاؤں ہیں نا جس طرف, ان کے پاؤں پہ سر رکھ کے بس خاموش نیند سو جائیے. وہ کچھ نہیں آپ کو کہنے کی ضرورت, وہ سب سمجھ جائیں گے. حتیٰ کہ بعض کا بہت پریشانی میں جب میں جاتا ہوں نا فضا, وہ پریشانی بھی سمجھ جاتے ہیں. فضا بعض اوقات ان کا ٹیلی فون آتا ہے ایسے ٹائم جس ٹائم یوزولی فون نہیں کرتے, اور پتہ پہلا سوال کیا ہوتا ہے ابو کا, بیٹا جی طبیعت ٹھیک ہے آپ کی, مجھے لگ رہا تھا جیسے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں جی ابو مجھے بہت بخار ہے.
یار ان کو پتہ نہیں وائب سے پتہ چل جاتا ہے. تو کہنا تو پڑتا ہی نہیں ہے آپ کو کچھ بھی, تو کیا کہنے کی ضرورت ہے آپ کو. بس آپ جائیے, نظریں جھکائیے, گلے لگیے, قدموں میں سر رکھیے, پاؤں کے اوپر سر رکھ کر آرام کی نیند سو جائیے. دیکھیے آپ کو کتنا زیادہ سیروٹونن ہارمون ملے گا, کتنی ہیپینس ہوگی, کتنا کارٹیسول آپ کا کام ہوگا, کتنی آپ کی اسٹریس جو ہے اس سے آپ باہر نکل آئیں گے. بہت شکریہ کاشف صاحب, بہت پیارا, بڑا خوبصورت ٹاپک. ناظرین, ایک ایسے شخص, ایک ایسے باپ کو جس کو ہم نے ابھی دیکھا نہیں, ہماری ملاقات نہیں, ہمارے سامنے تو کاشف صاحب بیٹھے ہوئے تھے, مگر ان کے باپ کی اگزامپل انہوں نے اپنے سامنے یہاں پہ سیٹ کر کے آپ سب کو آپ کے باپ کی اصل حقیقت, اصل چہرہ دکھایا, جو آپ کے گھر میں موجود بھی ہے, آپ کے ساتھ ادھر ادھر کہیں نہ کہیں کسی کمرے میں ہوں گے. جس سوشل میڈیا پہ یہ ریل آپ آج دیکھ رہے ہیں ہماری, یہ شو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا, خدا را اپنے باپ کی قدر کریں, اپنے باپ جیسا بننے کی کوشش کریں, اپنے باپ سے پیار کریں. جیسے ایک جھپی کے بارے میں بتایا, اس جھپی کو محسوس کریں اور ان کو بھی احساس دلائیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, میں آپ جیسا بنوں گا, آپ سے اچھا بن کے آپ کو دکھاؤں گا, آپ کے خواب پورے کروں گا یا کروں گی. میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کی چھاؤ ہوں, میں سب کچھ آپ ہی ہوں. یہ بتانا ہے, آپ آج ہی بتانا ہے. خدا حافظ.